بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ تاشکند، اور وہاں پہ کئی سربراہان مملکت سے ملاقات ہوئی اور وزرائے خارجہ بھی آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پہ کیا ایسا بات ہوئی جس سے عمران خان اور انڈین میڈیا کے درمیان میں کچھ چپکلش ہو گئی؟ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب عرفان ملک صاحب، جو انٹرنیشنل نیوز پہ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ عرفان صاحب کو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور جی عرفان صاحب کو پروگرام میں ویلکم ہے جناب۔ یہ جو بہت بہت شکریہ معین بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا راول ٹی وی کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ ٹھیک ہے سر جی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ، اور راول ٹی وی کا خیال کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب تاشکند کے دورے پہ ہیں، جی سر۔ اور وہاں پہ ان کو بہت جسے کہتے ہیں نا کہ سونا منڈا بنا کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہاں پہ۔ جی اور اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ اس قسم شنگھائی کانفرنس ہوتی تھی تو ہم اپنے پرائم منسٹر کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، وہ کہاں پہ ہیں، تو پتہ لگا چھوٹی سی گردن گول سے چہرے والی نواز شریف صاحب کی نظر آ رہی ہے، جی یا ہمارے اور وزیر اعظم۔ لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے سینٹر کی جگہ دی اور سب سے آگے فرنٹ پہ لگا ان کو بٹھایا۔ جی ایک تو وہاں پہ یہ تھی، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے چائنا نے پاکستان کو ویلکم کیا، اس طریقے سے انڈیا کو نہیں ویلکم کیا، یہ وجوہات تھی۔ پھر اس کے بعد ایک سوال کیا گیا وہاں پہ، انڈین اے این آئی نے کیا کہ جی آپ کیا وجوہات ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے، اس قسم کے انہوں نے سوال کیا۔ تو عمران خان نے ایک چھوٹا سا مختصر جواب دیا جو تھا بڑا تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں آر آر ایس کی سوچ بیچ میں آ گئی، اور یہ کہہ کے عمران خان چلے گئے۔ نمائندہ ان کے پیچھے پیچھے چل جاتا گیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ تھوڑا سا شنگھائی کانفرنس کے بارے میں بتائیے، اور پھر یہ جو میڈیا کو جواب دیا انہوں نے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ۔ معین بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے جی۔ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس میں پاکستان کو کیوں اتنا اجاگر کیا گیا۔ پھر اشرف غنی صاحب نے بھی وہاں جو ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام لگائے اور جو سننے پڑے، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی اس کا جواب دینا پڑا۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جب میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ شاید یہ تاثر دینا مقصد تھا کہ جی جو افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، شاید اس کو سپورٹ دینے کے لیے یا اس کو ایک باور کرانے کے لیے کہ افغانستان کی ایک گورنمنٹ ہے اور پاکستان سمیت تمام ملکوں کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو کنفیوژن یہ تھی، اور اس کی وجہ سے پھر ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو پاکستان سرپرستی میں مذاکرات کرنے تھے وہ بھی پوسٹ پون کر دیے گئے۔ پھر جو قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی افغانستان حکومت کے نمائندوں نے کچھ جانے سے بھی انکار کیا۔ اشرف غنی صاحب بھی شاید ابھی کنفیوژن کا شکار ہے، جا رہے تھے۔ بہرحال شنگھائی کانفرنس جو تھی میرے خیال کے مطابق وہ ایک باور کرانے کی کوشش تھی کہ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور اس حکومت کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کو چائنا نے بھی ویلکم کیا پاکستان کو۔ پاکستان نے بھی وہاں یہ کہا، پاکستان کی طرف سے بھی یہ موقف آیا کہ جناب یہ ٹھیک ہے، ہم جو حکومت ہوتی ہے حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے، امن قائم کریں گے، امن کے نام پہ ہم جو بھی وہاں بدامنی نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بدامنی نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا مطلب بڑا عجیب سا کنفیوزڈ پاکستانی پولیٹیکل یا فارن ریلیشن میں بڑا کنفیوز سا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی بدامنی کون پھیلا رہے ہیں، کس کو آپ سنا رہے ہیں کہ جی بدامنی نہیں ہونے دیں گے؟ طالبان بدامنی کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنے دیں گے، یا افغانی حکومت جو بدامنی کر رہی ہے وہ نہیں کرنے دیں گے؟ تو یہ مقاصد جو تھے نا ابھی تک اس کے واضح نہیں ہو رہے، اور یہ بہت بڑی کنفیوژن۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی عمران خان کی، جو انہوں نے بھارتی صحافی کو جواب دیا، گو کہ میں عمران خان صاحب کی زیادہ اتنی فیور میں نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم بڑا منہ توڑ جواب دیا، اور یہی جواب بنتا تھا، یہی ڈپلومیٹک جواب ہونا چاہیے تھا انڈین صحافی کو، کہ آر آر ایس تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی، آپ تو خود انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا مناسب جواب تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ آپ کی بات مجھے اچھی لگی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن جہاں قومی معاملات ہوں وہاں پہ سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، کہ عمران خان صاحب نے اس موقع پہ یہی جواب بنتا تھا جو انہوں نے دیا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ۔
پاکستان میں آپ 7 ماہ گزار کے آئے, وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پھنس گئے آپ وہاں بزنس بھی کرتے رہے, بہت آپ نے بڑی ماشاءاللہ سے, اور آپ کی تحقیق بھی ہوتی ہے. اس وقت حالات کیا ہیں پاکستان کے اندر, جو حالات جو دنیا میں نظر آتے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ پاکستان خوب ترقی کر رہا ہے, پاکستان بدل گیا ہے, شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں, اور ان کی زندگیاں جو سی ہیں بہت امن کا گہوارہ بن چکی ہیں, سب لوگ محبت سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, کوئی مذہبی تہافت نہیں ہے, اور لوگوں کے اندر ایک سکون آ گیا ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے. دیکھیں معین بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو تاریخ کے اس مقام پہ پاکستانی قوم, یا پاکستانی قوم کی بات کروں گا, کہ ہم جو لوگ جو اس وقت تاریخ کے اس مقام پہ سیاسی, مذہبی اور سماجی تقسیم کا شکار ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, یہ عمران خان کو بلیم کرنے والی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 70 سال کا ایک جو انفلیکس چلتا آ رہا ہے, جو مذہبی منافرت سمجھ لیں, جو سیاسی منافرت سمجھ لیں, جو سماجی کر لیں. اس وقت پاکستان اس قدر تقسیم ہو چکا ہے کہ آپ 4 70 سال نہ کریں, آپ کو میں اتنی گنجائش دیتا ہوں کہ آپ اسے کہہ دیں کہ جی 50 سال کہہ سکتے ہیں. چلے 48-50 سال کہہ لیں سر, ہاں, جس 70 طرح سال مرضی کہنا کہہ تو لیں. پھر بہت زیادتی والی بات ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے 50 سال کہہ لیں, لیکن 50 سال کہنا. اس وقت جو تقسیم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک عمران خان کی حکومت کی بات ہے, ٹھیک ہے, اب وہ یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی, آپ امپورٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے, فلانا بھی, لیکن حقائق جو ہیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. معین بھائی, عوام جو ہے وہ بالکل پس رہے ہیں, عوام مہنگائی کا جن زور پکڑ رہا ہے. حکومت کا میں نے 7 مہینے رہ کے میں نے نہیں دیکھا کہ حکومت کی ریٹ کسی جگہ پہ بھی ہے. ایک چینی والا جو اپنی چینی کی دکان پہ ہے, اگر حکومت کہتی ہے 80 روپے کلو دو, 88 روپے کلو دو, وہ پھر بھی 110, 120, اب عید آ رہی ہے, آپ دیکھ لیں 140 تک پہنچ جائیں گے. ہر چیز کا یہ حال ہے, حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. بدقسمتی سے بیوروکریسی نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا. بیوروکریسی کوئی کام نہیں کر رہی, بلکہ بیوروکریسی میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ بیوروکریسی کا سٹینڈ سٹل ہوئی ہے. اب آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ جی بیوروکریسی رکاوٹیں ڈال رہی ہے عمران خان کے کام میں یا کیا کر رہی ہے, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بیوروکریسی کو جس بری طرح سے رگیدا گیا, اور جس بری طرح سے عمران خان صاحب نے آتی بیوروکریسی پہ چھریاں تیز کی, وہ میرا خیال ہے کہ بیوروکریسی اب اس کا انتقام لینے پہ آئی ہوئی ہے. اور کوئی کام وہاں نہیں ہو رہا, کوئی پروجیکٹ اپروو نہیں ہوتا سر, اور نیب کی حکمرانی ہے, کوئی کام عوام کا نہیں ہو رہا. رشوتوں کا ریٹ ڈبل ٹرپل جب ہو گیا. جب مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں کسی سرکاری محکمے میں کام پڑتا تھا, 200-400 روپے میں رشوت دے کے کام ہو جاتا تھا. اب لاکھوں میں رشوت دی جاتی ہے سر, پھر بھی کام نہیں ہوتا. کیونکہ جہاں فائنینشیل مسئلہ آتا ہے وہاں آ کے افسروں کا ہاتھ رک جاتا ہے. وہ اب آپ سمجھ لیں انٹینشنلی روکتے ہیں, جان بوجھ کے روکتے ہیں, یا ان کو خوف ہے کہ یہ کام کر دیا تو کل نیب نے پکڑ لینا ہے. ایک عجیب خوف ہے. کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم نے کہا بھی تھا کہ ہم سرکاری ملازموں اور بزنس کے لیے ہم نیب کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں. تو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے اگر اچھا ہم نے آگے بڑھنا ہے. ملک صاحب, میں یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے, لیکن ہم جو سن رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, ہمارے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, اور اس کو وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صرف حوصلہ کر لیں آپ. عمران خان صاحب کا حوصلہ بڑا مشہور ہے دنیا بھر میں کہ آپ صرف حوصلہ کریں, تھوڑا سا گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ایسا ایسا سب ٹھیک ہو جائے گا. اب جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں اس کو دیکھ کے تو دم ہی نکلتا ہے, لیکن اگلے 2 سال کہتے ہیں کہ خوشحالی کے سال ہوں گے, اور اس خوشحالی کے اندر جو سے ہے کہ پاکستان جو سے ہے, ہمیں پیرس تو نہیں کہتا, کم از کم صومالیہ سے بہتر ہوں گے ہم. بڑی اچھی آپ نے مثال دی, بڑی اچھی مثال دی کہ ہم صومالیہ سے بہتر شاید ہو جائیں. دیکھیں بات یہ ہے معین بھائی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. لوگوں کو چور ٹھیک ہے, میں اس بات پہ میں نہیں کہتا کہ چور نہیں تھے, ملکی خزانے نہیں لوٹے گئے, سب نے لوٹے. جس کا ہاتھ پڑا اس نے وہ خزانہ لوٹا, کوئی بھی تھا وہ.
اور میں پھر وہی کہتا ہوں کہ چلو پچھلے 50 سال کی بات کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ چور چور ڈاکو ڈاکو کہنے سے غریب آدمی کا پیٹ تو نہیں بھرے گا نا سر. میں نے کبھی بھی پیٹ تو اس وقت بھرے گا جب مجھے اور آپ کو اور میرے بچوں کو مناسب روٹی ملے گی, مناسب نوکریاں ملے گی. اس وقت بے روزگاری کا حال دیکھ لیں آپ. اس وقت ملک صاحب انہوں نے تو کہا تھا ہم نوکریاں دے رہے ہیں, 1 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, 1 کروڑ نوکریاں دے رہے ہیں, تو وہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ سر جی وہ پھر کیونکہ میں کہتا ہوں تو میرے پاس تو سر جی کیمرہ بھی پابندی لگاتا ہے اور وہ میری شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں. آپ کیونکہ وہاں کے وی آئی پی آدمی ہیں, آپ کا پیپلز پارٹی سے بھی اچھا تعلق رہا ہے, پی ٹی آئی کی بھی آپ نے تعریف کی ہے, تو مجھے آپ تو کہہ سکتے ہیں, آپ بتائیں پھر. بات یہ ہے معین بھائی کہ جب آپ سچ بولیں گے نا تو وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہوتا ہے. شوگر کوٹڈ بات کیا کریں اس لیے ٹھیک رہیں گے پھر. لیکن میرے سے ہوتی نہیں ہے نا. آپ کو سچ بولنے کی عادت ہے, اس لیے آپ کے ساتھ سارا کچھ وہی ہوگا تو آپ کہیں گے. تو بہرحال اس میں بات یہ ہے, دیکھیں سر یہ وعدہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جاول ٹی وی میں 3 لاکھ بندوں کو نوکریاں دے دیں گے, تو کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے, سورسز کہاں پہ. بات ادھر لوگوں کا بیچاروں کا یہ حال ہے کہ لوگ بچے پڑھائیاں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی اس وقت پاکستان جس سٹیج پہ ہے اس میں بچوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کلیش میں دیکھ رہا ہوں, اگر آپ 1 منٹ مجھے دیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ینگ جنریشن ہے, وہ ینگ جنریشن تو مراد ہے 20 سے 25 سال کے لوگ, میکسیمم 30 ایئرس. ان میں ایک وہ طبقہ بن گیا جو انتہائی ریلیجیس طبقہ ہے, انتہائی ریلیجیس بچی ہیں, ٹھیک ہے جی, جو مدرسوں میں پڑھے اور سب کچھ ہوا. ایک طبقہ وہ بن گیا جو تھوڑا سا آزاد خیال ہو کے پڑھے, سرکاری اسکولوں میں سمجھ لیں, مختلف کالجوں یونیورسٹیوں میں سمجھ لیں. یہ کلیش کسی نہ کسی سٹیج پہ ان دونوں طبقوں کا ہونا ہے. ہم تو خیر ہماری تو جو بھی کچھ زندگی گزری, لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اور بڑے کلیش کی طرف جا رہا ہے, اور یہ نوجوانوں کا کلیش ہے. بالکل یہ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے کہ ترکی میں دو انتہا پسندی تھی, پھر ایران کے اندر تھی, 2 مختلف طبقات تھے. جی تو ابھی جو جیسے رپورٹ آئی ہے, جیسے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کو جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے ان کو کہا یہ فحاشی کے اڈے بن گئے ہیں. میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا. پھر مدرسوں کی جو حالت ہے, ہم نے پچھلے جون کا مہینہ جو دیکھا, علماء کرام ہمارے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں, مفتیان تھے, ان کی جو ویڈیوز آئی ہیں, میں نے اس کے متعلق بھی اگلے پروگرام میں بات کرنی ہے آپ سے, اور ہم نے اس پہ پوری گہرائی سے آخر یہ وجوہات کیا ہیں, یہ ان کو پھانسی کا اڈا کیوں کہا گیا, اس پہ ہم گفتگو کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. ملک صاحب آپ کے ساتھ ہی. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا آج, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ 1 آدھ دن میں بات کریں گے, اور ہم نے اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے, یونیورسٹیز اور مدرسے کے بارے میں بات کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ معین بھائی, آپ کا ہمیشہ بڑی مہربانی کرتے ہیں, اور میرا راول ٹی وی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. شکریہ بہت بہت آپ کا جی. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظر اگر ہمارا آپ کو پروگرام پسند آیا تو ایک تو کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور دوسرا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک یہ ویڈیوز جو سی ہیں بر وقت پہنچتی رہیں. اللہ حافظ. ناظر.